اور پولیٹیکل پارٹیز سیاسی جماعتیں جن کا سب سے بڑا سٹیک ہوتا ہے جی. گزارش یہ کہ آپ الیکشن کی بھی بات کر رہے ہیں تو اس میں سب سے بڑا سٹیک ہولڈر کون ہے؟ سیاسی جماعتیں ہی لڑتی ہیں. جو ڈیٹ ان کی مرضی کی ہو نہ ہو، لیکن مرضی کی بات ہی نہیں ہو رہی یہاں آئین اور قانون کی پاسداری ہو رہی ہے. الیکشن کمیشن اپنا ایک مقدمہ لڑ رہا ہے، لیکن اس پورے مقدمے میں، اس پروسیڈنگز میں ہماری ساری جماعتوں کو یقینی ایک فریق بننے کی اجازت دینی چاہیے تھی. اگر نہیں ہوا، اور میں سمجھتی ہوں ایسا ہو نہیں سکتا، لیکن آج سنا بھی نہیں گیا صبح. اور فاروق نائک صاحب نے پیپلز پارٹی کی طرف سے تھے، ساری تنظیمیں ہماری موجود ہیں کوalition گورنمنٹ کی، انہوں نے کہا کہ دیکھیے اس کی مینٹینیبلٹی پر جو ڈسکشن ہو رہا ہے 343 یا 32، یہ باتیں اہم ہیں. اور آپ پورے کیس کی بات کر رہے ہیں تو اٹارنی جنرل بھی کھڑے ہوئے، فاروق نائک صاحب بھی کھڑے ہوئے کہ دیکھیے ہمیں ابھی تک فریق نہیں بنایا. تو یہ بہت ایک اہم جز ہے آج کی پروسیڈنگز کا کہ جن کا اصل سٹیک ہے اس پورے عمل میں، الیکشن کے عمل میں، ظاہر الیکشن کمیشن ہے، لیکن اصل سٹیک ہولڈر پولیٹیکل پارٹیز جو عوام کی نمائندگی کرتی ہیں وہ ہیں. بار بار مانگا ہے، جہاں کوئی اتنا ڈویژن نظر آ رہا ہے تو آپ بھائی ہماری استدعا سن لیں، ایک فل کورٹ بینچ بنا لیں. یہ ضیاء الحق کے ٹائم سے آپ کو یاد ہے چینج ہوا ہے، جب شہید ذوالفقار علی بھٹو کا ٹرائل طے کیا تھا تو ایک جج کو ریٹائر کرنے کے لیے ٹرائل کو کتنی لمبا ملتوی کر دیا تھا. اس کے بعد جب انہوں نے ہٹائے 2 جج، ایک کو بیمار ہو گئے، ایک ریٹائر ہو گئے، پھر ججمنٹ شفٹ، جب ججمنٹ شفٹ ہوا اس کے بعد ضیاء الحق نے یہ چینج کر دیا کہ صرف بینچ جو ہے سپریم کورٹ کا چیف جسٹس بنے گا، وہ ان کی مرضی کے ہوتے تھے. اب ہمارا کوئی نظریہ اس میں ضروریت کا نہیں ہے جی. ہمارا نظریہ اس وقت حق کا ہے، جو پارلیمان کہہ رہا ہے کہ ہم اس وقت اپنا حق مانگ رہے ہیں، اور پولیٹیکل پارٹیز اس وقت عدالت میں اپنا حق مانگ رہی ہیں. ملک میں ایک ہیجان ہے، بہت غصے کی کیفیت ہے، سیاسی عمل میں بھی، اداروں میں بھی، میڈیا میں بھی، ڈیبیٹ میں بھی. تو ہمیں سب کو اس وقت کی سینسٹیوٹی کے مطابق اپنے سانس ذرا ٹھنڈے لینے چاہیے اور ہمیں حوصلہ کر کے دوسرے کی رائے کو سننا چاہیے. یہ سیاسی جماعتوں کو بھی کرنا ہے، حکومت کو بھی کرنا ہے، عدالت کو بھی کرنا ہے اور میڈیا کو بھی کرنا ہے، سب کو. تبھی جا کے ہم کسی اچھے فیصلے پہ پہنچ سکیں گے جو آج وقت کی ضرورت ہے. اس وقت مباحثہ یہ ہے کہ کیا الیکشن منسوخ کر دیے گئے ہیں، الیکشن سے فرار ہو رہا ہے، یا اس 30 تاریخ کو الیکشن کا انعقاد ممکن ہے کہ نہیں. الیکشن کا فری اینڈ فیئر انعقاد جس کی وضاحت آج الیکشن کمیشن بھی کر رہا ہے، ہم بھی بار بار کر رہے ہیں، الیکشن سے مفر نہیں ہے. الیکشن کمیشن نے صرف اپنے تئیں الیکشن نہیں کرانا. اگر اس وقت مردم شماری کے عمل میں فوج اور ہماری پروونشل گورنمنٹ کے جو ملازمین ہیں، پولیس بھی اور ان کے باقی سٹاف بھی، وہ جو الیکشن کرانے کے لیے سیکیورٹی اور دیگر ڈیوٹیاں دیتے ہیں، وہی عملہ سارا لاکھوں کی تعداد میں اس وقت جو سینسس کے عمل میں شامل ہے، کیا یہ بات درست ہے؟ اور کیا اس عملے اور فورسز کی عدم موجودگی میں فیئر اینڈ فری الیکشن کا انعقاد ممکن ہے؟ سیکیورٹی سچویشن بھی اپنی جگہ ہوگی، مالی مسائل کا بھی ایک مسئلہ ہے، لیکن پہلے تو ٹیکنیکلی کیا انعقاد ممکن ہے؟ یہ کام جس کا ہے وہ الیکشن کمیشن ہے، اس نے جج کرنا ہے اور انفارمیشن اس نے لینی ہے ان اداروں سے. یہ ججمنٹ عدالتوں میں نہیں ہوگی، عدالت کے پاس وہ ساری ڈیٹیلز نہیں آئیں گی، عدالت وہ ساری میٹنگیں نہیں کر رہی. ہمیں جو الیکشن کمیشن کی ججمنٹ ہے اس کو آزادی سے اپنا کام کر دینا چاہیے. ہاں، اگر یہ ہے کہ انعقاد ممکن ہے، سینسس نہیں ہو رہا اور یہ فورسز اویلیبل ہیں، تو پھر ایک اور صورت ہے، اس کے اوپر مباحثہ کیا جا سکتا ہے. یہ جو اس وقت ایک تاثر ہے کہ ایک ہی جماعت کو عوام کا نمائندہ سمجھا جا رہا ہے، اس کو مضبوط نہیں ہونا چاہیے. ہماری گزارش یہ ہے کہ اب ہماری آوازیں تو اپنی جگہ، میڈیا کی آوازیں تو اپنی جگہ، بینچ کے اندر سے اٹھنے والی آوازیں، اور وہ بھی اتنی توانا آوازیں، اتنے زور سے جو بات اٹھی ہے، اس کو ضرور سنا جانا چاہیے. یہ کسی جماعت کے، یہ کسی گروپ کے کہنے پہ نہیں ہے. اور آج اگر ایک فاضل ممبر جو ہیں بینچ کے، ان کی طرف سے یہ کھلے طور پہ، واضح طور پہ اوپن کورٹ میں کہا گیا ہے، تو وہ اس بات کو ضرور سنیے.